بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين در منصور قرآن کی سلک بہی زوج دور عفت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب کمی سے خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ وعظم والہ وعظم جلالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعظم اسمہ کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور واقعی رسول صلوات بھی ہے ہم دو ثنا کے بعد اللہ کے پیارے امت کے سہارے بے سہاروں کے سہارا زمانے بھر میں اس میں کوئی ٹکڑے نہیں سننے والا ان کے ٹکڑے سننے والے میرے اور آپ کے آقا و مولا زہرا کے بابا حسین کے نانا آمینہ کے لال بے مثل و بے مثال احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار قربان میں اپنی محبتوں اور ارادوں کا خراج عرض کرنے کے بعد نہایت ہی باعزم الاحترام ذوی الاحتشام صاحب حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے میں اور آپ اللہ کی گرفت میں حاضر ہے۔ میں رب کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے فضل سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، ہم اس کے گھر کے مہمان بنے۔ دعا ہے خالق کائنات کیوں ہی کسی دن اپنے گھر سے اپنے پاس بلا لے، اللہ کی مان کی حالت میں موت اپنے گھر میں عطا فرما دے۔ ساری قصے ساری کہانیاں فقط اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، وہ کرم فرما دے تو اس کے کرم اور فضل سے گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اپنی رحمتوں والی جنت عطا فرمائے۔ 18 ذی الحج کا دن ایسا دن ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ میں سے 4 جو بوڑھے یار ہیں میرے نبی کے، ان میں سے تیسرے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسلام کی امارت جن چیزوں پہ کھڑی ہے تو جن لوگوں نے اسلام اور دین آج
ہم تک پہنچایا، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کے اس اسلام کی بقا کی جنگ لڑی۔ زہد و تقویٰ کی منزلیں ہوں یا سخاوت کا سفر، سرکار سے محبت کی وادیاں ہوں یا اسلام پہ آنے والے کڑے وقت کا دور، ہر دور کے اندر ہمیں کوئی روشن اور چمکتا ہوا کردار ملے گا تو وہ حضور کے صحابہ کا ملے گا۔ خلیفہ سوم امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت ذوالنورین ہے اور لقب ذوالنورین ہے، اور آپ کو صاحب الحجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سرکار کی دو صاحبزادیاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھے، یہ دو نوروں والا۔ یہاں لوگوں نے سرکار کو نور ماننے سے انکار کر دیا، اور ذوالنورین تا صبح قیامت بلکہ بعد از قیامت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ تو آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا۔ تو دو نوروں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار کی دو صاحبزادیوں کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، تو جن کی دو بیٹیاں ملیں تو صاحب ذوالنورین بن جائے، ان کی اپنے نور کا عالم کیا ہوگا۔ اور آپ کو صاحب الحجرتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دو ہجرتوں والے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے جب مکے کے حالات سخت ہوئے تو حبشہ کی طرف جن لوگوں نے ہجرت کی، ان لوگوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہے۔ آپ نے اپنی زوجہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جنگ بدر کے علاوہ تمام غزوات کے اندر اور تمام جنگوں کے اندر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت کی، چونکہ جنگ بدر کے موقع پہ سرکار کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا علی کی بات تھی، جس کی وجہ سے آپ جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مجاہدین بدر میں شمار فرمایا، اور برابر کا مال غنیمت بھی تقسیم فرماتے ہوئے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اتنا ہی مال دیا اور اجر و ثواب کی بشارت بھی دی۔ آپ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت کی مسند میں بیٹھے، اور 12 برس تک آپ نے خلافت کی مسند کو سرفراز فرمایا۔ آپ کا مدت خلافت تقریباً 12 برس بنتا ہے۔ 23 ہجری میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، جس وقت جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت منتقل کی اور اپنی آخری ایام میں خلافت کی وصیت لکھوانے لگے۔ تو خلافت کی وصیت لکھنے والے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بعد کے خلیفہ کا نام لینے لگے تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فراست سے اور اپنے فہم سے جو آگے خلافت کے لیے نام لکھا، وہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھا۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوش میں آئے تو کہا لکھو، کہا میں مکمل کر چکا وصیت کو، کہا پڑھ کے سناؤ۔ پھر آپ نے جو وصیت پڑھ کے سنائی اس پہ نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو اس پہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی۔
23 ہجری میں آپ خلافت کی مسند پہ جلوہ فراز ہوئے اور اللہ نے آپ نے جو 2 ہجرتیں کی ہیں اس پہ اللہ کی قرآن نے جو گواہی دی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی کرسی ہے۔ اسلام پہ مختلف صحابہ نے مختلف انداز میں اپنا احسان کیا، لیکن جو احسان جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ پہلا امہ کا حکومہ جب آپ مدینے میں پہنچے تو وہ ایک انصاری کی ملکیت تھا، تو سرکار نے پیغام بھیجا کہ تم دکھی انسانیت کے لیے یہ کنواں وقف کر دو تو یہ تمہارے لیے آخرت میں بہترین کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا واحد ذریعہ معاش یہ کنواں ہے اور اسی سے میں اپنے گھر کا انتظام چلاتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کا جو اس کو بشارت دی تھی، یہی خبر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پہنچی، وہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتجعلنی مثل الذی جعلت له عینا فی الجنۃ ان اشتریتها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا آپ مجھے جنت خرید کے لے دیں گے؟ اگر میں وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو آپ مجھے جنت میں جو محل ہے، جو جنت کی آپ نے جو خوشخبری کی ہے، اس کنویں والے کو آپ مجھے جنت والی خوشخبری مجھے خرید دے، میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں، اگر تو وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو تیرے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے پہلے کنواں کا جو ہے وہ وقف کیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ کنواں لے دوں گا، وہ جنت والا ٹھکانہ خرید دوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے سرکار کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خودمختاری دے رکھی ہے۔ اب بتائیے کہ ایک بندہ شہید ہوتا ہے تو کل قیامت والے دن شہید کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وہ کیوں کر پھینکا جائے گا؟ کیونکہ جب اس کو پھینکا جانے لگے گا وہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ میں نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے، میں نے اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں کی، میں اسلامی سرزمین کی حفاظت کے لیے جام شہادت نوش کر گیا، مجھے جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا تو نے کب اسلام کے لیے جو ہے وہ شہادت جو ہے اپنے لیے منتخب کی تھی؟ تو چاہتا تھا کہ تو میدان جنگ میں مارا جائے، لوگ تیری واہ واہ کریں کہ کیا بات ہے، جان دے گیا عرض مقدس میں، لیکن تیرے دل کے اندر جو طلب تھی وہ اصل طلب یہ تھی کہ لوگ تیری اولاد کو شہید کی اولاد کریں، لوگ تیرے گھر والوں کو شہید کے ورثاء کریں، لوگ تجھے شہید کہہ کے پکارے، اس لیے تو میدان جنگ میں جا کے جنگ لڑنے گیا تھا، تو مارا گیا، اصل میں تو شہید نہیں، تو نے دنیا کے لیے شہادت جاری کی اور دنیا میں تو نے اپنی بلے بلے واہ واہ کروانے کے لیے جو ہے یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائی کہ تجھے دنیا میں واہ واہ مل گئی، دنیا والوں نے تجھے بڑا سرا، تیرے مکان کے باہر شہید کے نام کی تختی بھی لگ گئی، لوگ آتے اور دیکھتے واہ واہ کرتے کہ بڑی بات ہے، اس نے جو ہے اسلام کے لیے یہ سرزمین مقدس کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔
اصل میں تیری سوچ یہ تھی کہ تیری واہ واہ ہو، تو تیری واہ واہ میں نے تجھے دنیا میں دی، تیرے بعد دنیا نے تیری بلے بلے بڑی، اب یہ شہید ہو رہا ہے۔ تو سرکار جب جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دے رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عثمان کے دل کے آئینے سے بھی واقف تھے، ورنہ کوئی ریاکار آدمی ہوتا کہ میں دنیا میں شاباش کا ہوں، میں دنیا کی بلے بلے اختیار کر لوں، میں دنیا کے اندر تعریف کو پسند کرنے والا ہوں، میں نیک عمل کروں گا تو مجھے آپ دنیا کے اندر بھی جو ہے بلے بلے میری ہو جائے گی، میری بڑی پبلسٹی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی مجھے جنت مل جائے گی۔ اس کی دنیا میں بلے بلے ہو سکتی ہے لیکن آخرت میں اسے جنت نہیں مل سکتی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتجعلنی ندا لہ، کیا آپ میرے لیے وہ جنت والا وعدہ پورا کرتے ہیں کہ جنت مجھے خرید کے دے سکتے ہیں، دے دیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں اے عثمان میں جنت دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو جس کے ساتھ سرکار نے وعدہ کر لیا ہو اس کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام پہ بہت زیادہ احسانات کیے۔ آپ کو اللہ تعالی نے خلافت عطا فرمائی تو 24 ہجری میں جو طرابلس کی طرف آپ نے پیش قدمی کی اور مختلف جہتوں سے جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ طرابلس کی جنگ کی تیاری سن 23 ہجری میں شروع ہو چکی تھی، جس کا باقاعدہ آغاز 24 ہجری کو ہوا اور پھر آپ نے جو ہے اسلامی فوجوں کے دستے ترتیب دے کے ان کی کمان مختلف صحابہ کو دی اور مختلف جنگل جو کمانڈر تھے اسلام کے ان کو جب طرابلس کی طرف بھیجا تو طرابلس والے ان کے پاؤں کھڑ گئے، وہ اسلام کے غازیوں کا مقابلہ نہ کر سکے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ کے دور حکومت کے اندر بہت زیادہ فتوحات اسلام نے حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی کہ غزوہ تبوک جسے جیش الاسرہ کہا جاتا ہے، یہ تنگی کے زمانے کا لشکر ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے جب لشکر تیار کیا گیا تو یہ تنگی کا زمانہ تھا اسلام پہ، لیکن قربان جائیے سرکار کے صحابہ نے کسی موقع کے اوپر بھی سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج لوگوں نے ان سے صحابہ کے اندر کیسی کیسی من گڑت باتیں اختیار کر لی، جنہوں نے سرکار کے ایک اشارے پہ اپنا سارا مال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آج لوگ ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ بھی ارشاد فرمایا من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ، جو جیش الاسرہ کی تیاری کرائے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو جناب ابوبکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال پیش کیا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے لیے اپنے گھر کا سارا مال پیش کیا، لیکن حمل عثمان على 1070 في العسرة ثم جاء بعشر آلاف الدینار۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ 70 گھوڑے غزوہ تبوک کے لیے پیش کیے، پھر 10,000 جو دینار ہے سونے کے وہ بھی لے آئے۔ اور شیخ عبد القادر محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک میں 30,000 لشکر اسلام تھا، جن میں سے 2/3 لشکر اسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیش کیا۔ اتنا زیادہ حصہ آپ نے اسلام کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ یوں ہی جب مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ پیش آیا تو سرکار نے فرمایا کون ہے جو فلاں کی زمین خرید کر مسجد میں اضافہ کرے، جنت میں اس سے بہترین بدلہ اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو وہ مکان بھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ شو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہر موقع کے اوپر اپنا مال، اپنی جان، اپنی ہر طرح کی مالی معاملت لے کے اسلام کے لیے پیش رہے، پھر اللہ کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بار بار جنت کی بشارت دی ہو، تو ان
ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سید صحابہ میں سے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تیسرا نمبر ہے۔ خلافت کی جو ترتیب میرے سرکار نے اپنی زندگی میں جو ترتیب دی تھی اسی کے حساب سے اور مشیت الہی کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام ترتیب دیا تھا اس کے حساب سے آپ کو جو ہے سنہ 23 عیسوی میں خلافت کی مسند پہ جو ہے جلوہ فراز ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عظیم جو ہے فہم و فراست سے نوازا۔ ایک شخص علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ طبقات کے اندر اس بات کو نقل کرتے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے جب وہ دربار خلافت میں پہنچنے والا تھا تو اس نے ایک نوجوان ایک عورت کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شہوت اتر آئی۔ اس نے بری نگاہ سے اس عورت کو دیکھا تو یوں ہی دیکھتا دیکھتا اپنے دل میں وہ گندگی کے خیالات لے کے دربار خلافت میں پیش ہوا تو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی جب وہ پیش ہوا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں جلال اتر آیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یار جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم کیسے لوگ ہو، اپنی آنکھوں میں زنا کی شہوت لے کے میرے سامنے آ جاتے ہو؟ کیسے لوگ ہیں کہ اپنی آنکھوں میں غلاظت لے کے میرے دربار میں آتے ہیں؟ ان کو شرم اور حیا نہیں آتی اور ان کے دل میں ذرا بھی خوف خدا نہیں اور یہ لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچتے۔ وہ دربار خلافت میں آ جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں شہوت ہوتی ہے اور وہ غلیظی اور گندگی لے کے آتے ہیں۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو وہ جس طرح سڑا ہوا آدمی آگے سے بولتا ہے نا تو کہنے لگا سرکار کے بعد آپ کو بھی وحی اترنے لگی ہے؟ آپ کو میرے دل کے حال کی معلومات کس طرح پہنچی؟ کیا سرکار کے بعد آپ پہ وحی اترتی ہے؟ تو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھ پہ وحی تو نہیں اترتی لیکن میں نے جو کچھ کہا بالکل حق قول کہا ہے۔ کہاں ہاں حضرت میرے دل میں ایک عورت کو دیکھ کے شہوت اتر آئی تھی اور مجھے گمان ہوا کہ سرکار کے بعد آپ نے شاید وحی اترنے لگ گئی ہے۔ فرمایا نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بصیرت سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوئی طاقت سے چیزوں کو سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے پردے دور فرما دیے ہیں۔ وہ شخص کہ جس کو سرکار کے دمال ہونے کی 2 دفعہ شرف حاصل ہوا ہو وہ دل کی خبریں اس طرح دے رہے ہیں تو سرکار کے اپنے علم غیب کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار کے داماد ہیں، داماد رسول ہیں، 2 دفعہ سرکار کی بیٹوں سے نکاح کرنے کا موقع ملا۔ ضرور ہے جس طرح میں نے عرض کیا 2 نوروں والا سرکار کی 2 صاحبزادی آپ کے نکاح میں۔ تو آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال جان جاتے ہیں تو وہ معبود جو نبیوں کا امام ہو اس کی نگاہوں سے دلوں کی حال کس طرح پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ یہ عثمان ہے، یہ جناب عثمان ہے۔ اس شخص کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال جان کے یہ عثمان ہے، وہ حبیب رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی جو شان ہے اس کے اندر علوم غیبیہ آپ کو کس قدر عطا فرمائے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ امیر المؤمنین جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا جس کے سینے میں بغض صحابہ تھا، وہ بڑا ویسے توحید کا ٹھیکیدار تھا، وہ بڑا پیار کرنے والا تھا بظاہر لیکن اس کے دل میں بغض تھا اور اس بد نصیب نے اچانک اس کا نام جو ہے کتابوں کے اندر چاچا غفاری ہو۔ اس خبیث بدبخت نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے عصا چھین لیا اور اس کو توڑ دیا اور آپ اتنی حیا والے تھے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اتنی حیا والے تھے، کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے آپ غسل کرتے ہوئے کبھی بھی آپ نے اپنی کمر سیدھی نہیں کی اور بعض یہاں تک لکھا کہ آپ جب 4 دیواری کے اندر غسل کرتے تو اس
اس وقت بھی آپ کپڑے نہیں اتارتے تھے، آپ کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کپڑوں سمیت غسل کرتے ہیں، حالانکہ 4 فوائد کا اہتمام موجود ہے، تو پھر آپ کپڑے اتار کر غسل کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے فرشتوں سے حیا آتی ہے۔ آپ کتنے حیا تھے۔ جامع القرآن آپ کا لقب ہے، جامع القرآن الاحیاء والایمان، حیا آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ یہ تو زمانہ اسلام کی بات ہے، آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی کوئی بدکاری نہیں کی، کبھی شراب نہیں پی اور کبھی کسی کا حق نہیں کھایا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہے کہ اللہ پہ راضی ہے، اور جن پہ یار اللہ راضی ہو، دنیا کے کتے ان پہ بھونکتے رہے، 2000 بھونکتے رہے، چاند کی طرف تھوکنے سے تھوک آخر آپ نے ہی منہ کے پیار میں گرتا ہے، چاند کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو سرکار کے صحابی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنی حیا والے تھے، آپ نے اپنی حیا کی وجہ سے بلند آواز میں اس سے کلام نہیں کیا، اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ نے اپنے حیا کی وجہ سے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی حلم اور حیا کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں کیا اور نہ اس کا کوئی مواخذہ فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا قہار ہے، بڑا جبار ہے، میرا رب بڑی غیرت والا ہے، اس کو یہ گوارا نہیں کہ سرکار کا صحابی ہو کوئی اس کی گستاخی کر جائے۔ یہ تو صحابی ہے، اللہ کے ولی کی کوئی گستاخی کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تو جس شخص نے خلافت راشدہ کے تیسرے خلیفہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی، کہتے ہیں کہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کے ہاتھ کے اندر کینسر جیسی بیماری ظاہر ہو گئی، جس ہاتھ سے اس نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے عصا چھین کے توڑ ڈالا، اس کے اسی ہاتھ کے اندر جو کینسر جیسی بیماری ظاہر ہوئی اور یوں ہی وہ 1 سال کی عرصہ میں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یہ سزا تھی جس نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی تھی، اس کے لیے جو ہی حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں ملک شام کی سرزمین پہ موجود تھا کہ اچانک مجھے آواز آئی، ایک شخص بار بار صدا لگا رہا ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی آواز کے اندر اتنا درد تھا، جناب حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں اٹھ کے اس کے پاس گیا تو میں حیران ہوا کہ یہ کیسا شخص ہے، زندگی میں ہی اپنے لیے جہنم کی دعا کر رہا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق ٹھہرا رہا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ زمین کے اوپر منہ کے بل جو ہے گرا پڑا ہوا اور بار بار ایک ہی صدا لگا رہا ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو اس سے پوچھا کہ اے بندے وجہ کیا ہے، تو ایسا شخص ہے اپنے لیے دنیا کے اندر ہی جہنم کی جو ہے باتیں کر رہا ہے۔ کہا ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ تو پوچھا وجہ کیا ہے، فرمایا میں ان بد نصیب لوگوں میں سے ہوں، میں ان بد نصیب لوگوں میں سے ہوں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ان کی 4 دیواری کی حرمت کو پامال کر کے ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے، میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب میں تلوار لے کے آگے بڑھا، میں نے آپ پہ وار کرنا چاہا تو آپ کی زوجہ محترمہ بیوی صاحبہ میرے سامنے آ گئی اور مجھے پیچھے کرنا چاہا، میں نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو تھپڑ مارا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ دیکھ کر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے جو ہے دعا مانگی تھی کہ اللہ تیرے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو کاٹ ڈالے اور تیری دونوں آنکھیں اندھی ہو جائیں، تو جہنم میں جائے۔ کہا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 دعائیں پوری ہو چکی ہیں، میرے دونوں ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں، دونوں پاؤں بھی کٹ چکے ہیں، میں آنکھوں سے بھی اندھا ہو چکا ہوں، اب مجھے صرف انتظار ہے تو مرنے کا انتظار ہے۔ مجھے پکا یقین ہے کہ سرکار کے یار جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میرے لیے 4تھی دعا مانگی تھی وہ بھی پوری ہو کے رہے، کیونکہ گستاخی کسی چھوٹی ذات کی تو نہیں کی،
کسی جج کو تھوڑی چھیڑا ہے، کسی وکیل کو تھوڑی چھوڑا ہے، یہ وکیل ہے اور یہ میرے یار ہیں سرکار کے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے یاروں کو ایسی جان عطا فرمائی ہے. یوں ہی میرے محبوب علیہ السلام ایک طرف جناب ابو بکر ہے، دوسری طرف عمر ہے، جو چلتے ہوئے کشانہ نبوت میں داخل ہوئے. صحابہ کی کثیر جو جماعت انتظار کر رہی ہے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوئے. تو بڑا تعجب کیا صحابہ نے، تو میرے سرکار اور مسکرائے، کہا اے میرے صحابہ تم نے دیکھا جس طرح ابھی مجھے جس حالت میں دیکھا ہے، تمہیں خبر نہ بتاؤں اور تمہیں سندیشہ نہ دوں، تمہیں غیب کی خبر نہ بتاؤں. سرکار ارشاد فرمائیے، کہا آج جس طرح تم لوگوں نے مجھے اور میرے یاروں کو یوں آتے ہوئے دیکھا ہے ٹولی کی صورت میں، کل حشر کے میدان میں میں اور میرے صحابہ یوں اکٹھے آئیں گے، اسی طرح اکٹھے آئیں گے. تو لوگوں نے اس میں بھی ڈٹی بات، یہ بات ہم ساتھ ساتھ اس لیے بتاتے ہیں کہ دل کے اندر مجھ سے صحابہ لے کے جیے اور کہے کہ میں سرکار کا غلام ہوں. وہ دنیا کا کتا تو ہو سکتا ہے، سرکار کا غلام نہیں ہو سکتا. دل میں سرکار کی آگ کا بغض ہو اور کہے کہ میں سرکار کے صحابہ کا نوکر ہوں اور میں سرکار کا بڑا خیر خواہ ہوں اور میں سرکار کا بڑا پکا سچا عاشق رسول ہوں. وہ بھی دنیا کا کتا تو ہو سکتا ہے، وہ سرکار کے صحابہ کا غلام اور سرکار کا غلام نہیں ہو سکتا. دور حاضر کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملے، اپنے آپ کو ان سے بچائیے. تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، آپ کو اللہ تعالی نے بڑی شان سے نوازا. آپ نے بار بار اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا. حجاج بن یوسف کی طرف سے جب ایک قافلہ مدینہ کو پہنچا تو اس قافلے نے مدینے کی سرزمین میں پہنچ کے اس نے پہلا ارادہ کیا کہ ہم جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ حاضر ہوں گے. ان لوگوں میں ایک ایسا شخص تھا جو بغض عثمان میں جل رہا تھا، جس کے دل میں نبی کے یار کا بغض تھا. اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، ضرور فاتحہ پڑھنی ہے، جس طرح لوگ جاتے ہیں ویسے وہ بڑے جو ان کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، جب داتا صاحب کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں جی لوگ جانا ہی نہیں. ویسے وہ سرکار کے صحابی کے کروڑوں داتا صاحب مل جائیں، کروڑوں داتا صاحب مل جائیں، کروڑوں غوث اور کتب اور ابدال بھی مل جائیں، سرکار کے ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. اتنی شان بلند ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا آنے والا امتی کائنات کے اندر زمین کو بھر دیا جائے ہیرے جواہرات کے ساتھ، بلکہ یوں کہا کہ احد پہاڑ کے جتنا بھی سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، لیکن میرے صحابی کا جس نے میری زیارت کی ایمان کی حالت میں میرا وہ یار اور میرا وہ صحابی اگر اپنے ہاتھوں سے مٹھی پر جو اگر صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس امتی کا وہ عمل کہ وہ ساری دنیا سے بڑھ کے احد پہاڑ جتنا سونا بھی راہ خدا میں خرچ کرے، اس کا ثواب میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. سرکار کے صحابہ کی یہ شان ہے. تو اس نے مجھ عثمان کے جل کے جو ہے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، میں آرام کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اتنا لمبا آگے سفر کرنے کی، میں بڑا تھکا ہوا ہوں. اس نے اہانت کے طور پہ اور توہین کے زمرے میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے قبر پہ جانا مناسب نہیں سمجھا. میں نہیں جاؤں گا. جب یہ قافلہ مدینے سے واپس نکلا تو یہ شواہد النبوہ کے اندر بات موجود ہے، بلکہ میں اس کو پڑھ رہا تھا کہ عاشق رسول عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس میں یہ بات نقل کی گئی ہے. یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اور شواہد النبوہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، بہت مستند کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے. تو جب یہ قافلہ واپس نکلا، ابھی بستی میں پہنچنے ہی والے تھے، تو ایک وہ بندہ قافلے کے درمیان جا رہا ہے اپنی سواری پہ، ایک خونخوار درندہ آیا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اور اچک کے اس بندے کو اپنے ساتھ لے گیا. اس خونخوار درندے نے اس کو اپنے منہ میں لے لیا، اور جو کثیر تعداد تھی ان لوگوں کے سفر کرنے والوں کی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ درندہ سیدھا اس شخص کی طرف آیا اور اس کو سواری سے اچک کے دوڑتا ہوا نہ جانے کس طرف نکل گیا اور اس کو رستے میں ہی پھاڑ پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یہ منظر دیکھ کر تمام اہل قافلہ نے اس بات کا اقرار کیا
کہ یہ شخص اس رات جب ہم قافلہ پہنچا تھا ہم نے یہ قصد کیا تھا کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ بھی لازمی آخری دیں گے. یہ ساری جگہ پہ زیارتیں کرتا ہوا گیا ہے, لیکن جناب نبی کے یار کی باری آئی تو اس نے جو ہے وہاں پہ انکار کیا. یہ اس کو سزا ملی ہے اس عمل کی کہ جس نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی. تو سرکار کے یاروں کی توہین کرنے والا وہ کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتا. تو جس نے سرکار کی توہین کی ہو, ماضی قریب سے لے کر کے تاریخ کے اندر 14 صدیوں پہ مشتمل یہ تاریخ ہے, جس نے بھی اللہ کے نبی کی توہین کی ہے دنیا کے اوپر نشان عبرت بنا دیا گیا ہے. آپ کو یہ اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جس شخص نے کڑے وقت کے اندر اسلام کے خاطر مسلمانوں کے لیے 35,000 درہم میں جو بحرہ روما کا کنواں ہے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا, سرکار کے اس یار کو 40 دن تک پیاسا رکھا گیا. 40 دن تک باغیوں نے, اور یہ فتنہ مصر کی سرزمین سے اٹھا تھا. 3 لوگ 3 مختلف جگہوں سے نکلے تھے اور یہ فتنہ پھیلتا جو ہے یہاں تک پہنچا. آپ کو 40 دن کے لیے مقید کر دیا گیا, یہاں تک کہ جب آخری وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادوں کو جو ہے کاشانہ عثمانی پہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش پہ پہرے دار بنا کے چھوڑا. کہا کہ میں کسی وجہ سے جا رہا ہوں, میں اگر یہاں رہوں گا تو فتنہ اور زیادہ پھیلے گا, تو اے میرے بیٹو یاد رکھنا جان چلی جائے لیکن عثمان کی جو ہے ذات پہ حرف نہ آئے. لیکن وہ جو اللہ کو منظور تھا, بلوائیوں نے آدھی رات کو ان باغیوں نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 دیواری کی حدود کو پامال کرتے ہوئے, جن میں یہ شخص بھی تھا جس کا ذکر جناب ابو عبداللہ بن عمر یا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے, تو وہ شخص بھی تھا. انہوں نے آگے بڑھ کے جو ہے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خنجروں کے تیز وار کیے. جس وقت آپ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ اللہ کا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, آپ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے. تو جس وقت پہلی خون کی دھار نکلی, تاریخ گواہ ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جن لفظوں پہ جا کے گرا وہ لفظ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, میں اس مصیبت میں صبر کرنے والا ہوں, میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اور جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پہ چڑھے نا, تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ, جناب ابو بکر اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین آپ کے ساتھ تھے. تو احد پہاڑ پہ لرزہ طاری ہو گیا. لرزہ طاری کیوں نہ ہوتا, 3 خلیفہ تھے, ایک نبوت کا تاجدار تھا جس کے سر ماتھے پہ ختم نبوت کا تاج تھا, اس پہ لرزہ طاری ہو گیا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں پہ ٹھوکر ماری, اس کو ٹھہر جا, تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. نبی میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, اور صدیق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے, اور شہیدوں میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. آپ کی شہادت سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جہتوں سے آپ کی شہادت کو واضح کر دیا تھا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ان صحابہ کی سیرت کو اپنایا جائے, اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر دیا جائے. آج جس طرح میں نے عرض کیا 40 دن آپ کا پانی بند رکھا گیا, ہمارے لیے 40 منٹ بند کر دیا جائے تو ہمارا کیا ہے. جن لوگوں نے اپنا تن من دھن قربان کر کے اسلام کی بنیادوں میں اپنا لہو رچایا, آج اسلام کے ماتھے پہ جو لالی ہے وہ انہی صحابہ کے خون کی جو ہے بدولت ہے. تو ان صحابہ کے ساتھ محبت کرنا ہمارا عہد ہونا چاہیے, صرف عہد ہی نہیں ہونا چاہیے, اس کو نبھانا بھی چاہیے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام امام اہل محبت اعلی حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب جملہ کہا کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سرکار کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے فلاح پا جاؤ گے. اور میری آل کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح جو ہے
نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ بھی جنت کا مسافر بن جائے گا۔ اس لیے اعتدال کا رستہ اختیار کرتے ہوئے کبھی بھی دل میں، بلکہ دل میں کیا، دل سے کروڑوں میل دور بھی ان سے صحابہ نہ دل میں آنے پائے، ورنہ غرق ہو جائیں گے اور ورنہ غرق ہو جاؤ گے۔ اسی طرح دل کے کروڑویں حصے میں بھی اور سوچ کے کروڑویں حصے میں بھی بغض اہل بیت آ گیا تو پھر بھی نہ حج قبول ہے، نہ زکات قبول ہے، نہ کلمہ قبول ہے، اور نہ جہاد قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے۔ اگر آل نبی اور اصحاب رسول کی محبت لے کے اس دنیا سے جائیں گے تو میرے محبوب علیہ السلام اللہ کے فضل اور عزت سے ضرور اپنی شفاعت سے بہرہ مند رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔